السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے جہاں پر اصحاب رسول، اہل بیت، تبع تابعین اور صالحین مدفون ہیں۔ اسلام میں اس جگہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شاید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دل کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جنت البقیع ایک خالی میدان تھا جہاں پر صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں موجود تھی۔ بعد میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو اس قبرستان میں جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں اور ان کے شہزادے مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں 10,000 اصحاب کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اسی لیے اس قبرستان کو شروع کے دن ہی بہت ہی زیادہ اہمیت ملنے لگی اور خاص لوگوں کو یہاں پر دفن کیا جانے لگا۔ جنت البقیع میں بہت سی قبریں ایسی بھی موجود ہیں کہ جن کو اوپر نہ کوئی نام اور نہ کوئی خطبہ لگا ہوا ہے اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ اس قبرستان میں داخل ہونے کا ایک مرکزی دروازہ موجود ہے جو کہ باب البقیع کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس کے اندر جنت البقیع میں قبر کھودنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور مردہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ ویڈیو کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے، آج اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ دوستو، مردے کے زندہ ہونے کی حقیقت کیا ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے اور اس کے من مرضی کے جواب دیے جاتے ہیں۔ فلمی کہانی اور ڈراموں کے اندر جو جواب آپ کو دیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، انہیں کون سچ مانتے ہیں اور انہیں کون جھوٹ مانتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں۔ کچھ لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں، کیا یہ جادو ہے؟ کیا کوئی ایسی طاقت بھی موجود ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں؟ اگر اسلام کے مطابق بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ معجزہ بھی دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مرنے والوں کو زندہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک نام سامنے آتا ہے جس کو لیجارس سنڈروم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، دراصل یہ آدمی وہ تھا جس کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد بھی زندہ کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام لیجارس تھا اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو یہ معجزہ عطا کیا تھا جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے۔ تو جب انہوں نے ایک مردہ شخص لیجارس کو زندہ کیا تو اس کا نام جدید سائنس نے لیجارس سنڈروم رکھ دیا۔ اب 2013 میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ایک بچے کو پہلے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور بعد میں وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کی کئی واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو گئے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ 2013 میں جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں ایک ڈاکٹر نے ایک بچے کو پیدا ہوتے ہی مردہ قرار دیا، لیکن سرجری کے دوران اس بچے کا دل دھڑکنے بند کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں خون پھیلنا رک گیا۔ ڈاکٹر کی طرف سے اس بچے کو مردہ قرار دے دیا گیا، لیکن بنیادی طور پر غلطی یہ تھی کہ ڈاکٹر نے اس بچے کے دماغ کا سی ٹی اسکین نہیں کیا، کیونکہ بعد میں یہ پتا چلا کہ دماغ کو خون پہنچ رہا تھا۔ درجہ حرارت جب نارمل ہو گیا تو اس بچے کے جسم میں خون پہنچنا شروع ہو گیا اور یہ بچہ زندہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے کئی اور واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں 14 لوگ جان سے ہاتھ دھو گئے۔ ان تمام لوگوں کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی، لیکن دفنانے کے بعد ایک بڑی صورتحال پیدا ہوئی۔ جب 13 لوگوں کی تدفین کر دی گئی تو شہراب نامی ایک شخص ان مرے ہوئے لوگوں میں شامل تھا۔ اس کا جسم ہلنے لگا، لوگ فوری طور پر ڈرنے لگے اور اس کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ جب اس کو ایک تابوت میں بند کر دیا گیا اور اس کی قبر کا انتظام بھی کر دیا گیا تو اندر سے تابوت کو اس مردے نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تابوت کھولا گیا تو شہراب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سے اسے ہسپتال لے جایا گیا اور وہاں پر اس کی پھر سے موت ہو گئی اور پھر اس کو واپس دفنا دیا گیا۔ شہراب کے رشتہ داروں نے یہ مان لیا کہ ہسپتال کی لاپرواہی کی وجہ سے شہراب کی موت ہو چکی ہے، لیکن دراصل ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ دراصل یہ وہی لیجارس سنڈروم ہوتا ہے جس کے تحت مردہ کچھ وقت کے لیے زندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بچائی نہیں جا سکتی۔
لیکن اس موقع پر لوگ ڈر کر اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مردے پر کوئی جادو ہو گیا ہے، جس میں کوئی کسی جنات کا سایہ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ تو لوگ اسے بہت دور ہٹ جاتے ہیں، اسے ہسپتال تک نہیں لے جاتے اور چند منٹ بعد اس کی موت پھر سے واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ جب شہراب کے کیس میں شہراب کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ چند ہی لمحوں کے بعد اس کی مکمل طور پر موت ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اسے واپس قبرستان میں جا کر دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی شخص کو خوش ہو کر اس کو اس بات پر اختیار دے دیا کہ وہ سورج کے ڈوبنے تک جتنی زمین پر دوڑ لگائے گا وہ زمین اس کے نام پر کر دی جائے گی، یعنی کہ وہ اس کی ہو جائے گی، اور اگر وہ شرط مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے زمین کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو کسی بھی بادشاہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی۔ یہ شخص چل پڑتا ہے اور دوڑتے دوڑتے اسے ظہر ہو گئی۔ اب اس کا یہ خیال آیا کہ واپسی کا چکر شروع کر دیتا ہوں، مگر پھر اسے لالچ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑا اور دور نکلتا ہوں، تھوڑے آگے اور جا کر واپس آ جاؤں گا تاکہ زیادہ زمین حاصل کر سکوں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے۔ چنانچہ اس شخص کا واپس آنے کا وقت کافی دیر سے ہوا، اور جب وہ واپس پہنچا تو یوں لگا کہ سورج اس کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ جتنا تیز چلتا ہے سورج بھی اسی طرح ڈھلتا جا رہا تھا۔ عصر کے بعد سورج ڈھلنے کی بجائے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس نے سورج کو دیکھتے دیکھتے دوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ اب اس کو سب کچھ ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا نظر آنے لگا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ پھسلتا ہوا اسے نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنی لالچ کو کوس رہا تھا کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں۔ اگر میں ظہر کے وقت واپس آ جاتا تو اب تک میں اپنا دائرہ مکمل کر چکا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دوڑتے دوڑتے اس کی سانس پھول رہی تھی، مگر وہ تھا کہ صرف دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آخر کار سورج ڈھل گیا تو وہ شخص اس طرح سے گرا کہ اس کا سر اس کے جیتنے کی لکیر کو بالکل اس طرح سے چھو رہا تھا۔ اس کے پیر واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے، اور یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر لیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی، اور قبر پر خطبہ لگایا گیا جس پر ایک بہت ہی بہترین تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس قبر کے خطبے پر لکھا گیا کہ شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر موجود ہے، لیکن یہ شخص پوری دنیا کے اندر چکر کاٹنے کی خواہش رکھتا تھا اور پوری زمین کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ پیارے دوستو، دراصل یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو چند گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری زمین پر قبضہ کر لے۔ پیارے دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور انسان نے اپنے دائرے کو بہت بڑا کر لیا ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگا۔ انسان کے لیے یہ ایک لمحہ روک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنی آخرت سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔